एक शराबी की हैसियत से उसका सामना करे। या हमशा जो है उससे कहती है कि अपने आप को अपने दोस्तों की नज़रों में नीचे मत गिराओ, इतना भी मत गिरो। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरी है, क्या मसले मसाइल हैं। अम्मार जो है वो भी इसको समझने से कासिर होता है, वो समझ रहा होता है लेकिन जानबूझ के नहीं चाह रहा होता समझना सदफ को। सदफ नहीं चाहती कोई भी उससे जो है वो हमदर्दी का रिश्ता रखे, वो चाहती है वो तन के चले। अब व्यूअर्स देखना ये कि क्या वो करती है अपने भाई के लिए, जो बहुत ही सदफ को दिल ही दिल में चाहने लगता है, लेकिन जब उससे बात करता है तो उसको चौंक सा जाता है कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सदफ चाहती है उसके ऑफिस में और अजीबोगरीब ऐसी बातें करती है, अपने भाई की ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान होती है। इसीलिए उसको बिलाल अब्दुल्ला के अलावा कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक करोड़पति इंसान होता है। उसको लगता है कि 6-7 करोड़ तो वो आसानी से दे सकता है, वो ऐसा ही करता है, वो उससे बगैर कुछ बोले वो उसको पैसे दे देता है। व्यूअर्स वो चाहती है, आप देखेंगे अपने भाई का इलाज भी वो कराएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस बात की तो भी लेगा कि क्या आखिर उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी है कि उसने मुझसे पैसे मांग लिए। बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको चाहने लगेगा, उसके दिल में मज़ीद कदर बढ़ जाएगी जब उसको पता लगेगा कि अपने भाई के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उसको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसका बाप भी इसी वजह से मरा था, तो व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा या नहीं। दफ पहुंच जाती है आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। हमशा से वो मालूमात ले चुकी होती है और जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है तन के और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप शादी पे बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है हाँ, मैं शादियों पे बिलीव नहीं करता, तो मेरे लड़कियों से मरासिम ज़रूर हैं। तो वो कहती है इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक के कहता है क्या हुआ इसलिए, तो क्या मतलब। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने सोचा था कि मेरी पैसों की मदद हो जाएगी। व्यूअर्स वो अपने आप को बेचने के लिए आई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास कि शायद वो उसकी कीमत लगाकर उसको पैसे दे दे, जिसमें बिलाल अब्दुल्ला डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छी लड़कियों की कीमतें लगाई नहीं जाती, वो बेमोल होती हैं। उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेमोल है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अच्छी लड़की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है अभी वो सब कुछ समझने से कासिर होता है। आप देखेंगे सारे पैसों की मदद वो उनकी कर देता है। वो जाती है, अम्मार सामने आता है, वो कहता है कोई ना कोई बात ज़रूर है, वो किसी गलत तरफ जा रही है। व्यूवर्स उसको बताती है कि देखो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन तुम तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। जिसे वो कहता है कि मैंने 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है, जिस पर वो कहती है कि उसने मेरे ये देखो 7-8 करोड़ मुझे दे दिए और वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या कहानी शुरू होगी, अब किस तरीके से वो सदफ अपने भाई का इलाज करवाएगी। ड्रामे में दिखाया गया है किस तरीके से सदफ ने ना चाहते हुए भी बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि उसको आगे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे कुछ भी करना है। वो कहती है कि मैं अपनी बाप की मौत का बदला लूँगी, जो कुछ भी मेरे बाप के साथ हुआ उन्होंने ज़ावियार की टेंशन ली है, इस वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है, जिसका बदला मैं लूँगी। व्यूअर्स वो अपने भाई को बचा के ही रहेगी, अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है टीजर्स में दिखाया गया है वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी करेगी ज़ावियार के लिए, और आगे जाके क्योंकि व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला के पास उनके सारे मसाइल का हल है। वो भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। सदफ के आते ही सारा कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाप ने उससे बात की होती है कि मेरी बेटी का नाम लेते हुए आपने शराब पीते हुए मेरी बेटी का नाम नहीं लेना। तो अब तो वो उसके सामने है कि वो उसको पीना भी छोड़ देगा। व्यूअर्स अब देखना ये कि इनकी केमिस्ट्री किस तरह से बैठती है। यहाँ ज़ावियार मना कर देता है सदफ को कि मामा को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसकी माँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा गम गुजर चुका होता है। वो नहीं चाहता कि वो मज़ीद गमगीन हो जाए, इसलिए सदफ सारा गम अपने सर के ऊपर ले लेती है और वो गमगीन जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास भी ज्वाइनिंग देती है। उसकी माँ उसको बारहा रोकती है, लेकिन उसकी माँ को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर उस पर क्या गुजर रही है। वो कहती है कि मामा बाबा को भी तो नहीं जाना था, वो भी चले गए ना, वो भी मर गए ना, अब हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, हमें आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करेगी। बिलाल अब्दुल्ला उसको देख के चौंक जाएगा कि आखिर इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी। व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला उसकी तह तक जाएगा और उसको भी पता लग जाएगा कि आखिर इसके भाई को बीमारी है, और इस बात की तह तक भी जाएगा कि उसका बाप भी इस बात से परेशान रहता था और उसने भी खुददार इंसान था, उसने भी मुझसे नहीं मदद मांगी। क्या बिलाल अब्दुल्ला उनके लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। ना चाहते हुए भी सदफ को बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर हो चुकी होती है किस्मत के हाथों और दुनियादारी के हाथों, क्योंकि वो अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती। वो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो सीरियस हो चुकी है अपनी ज़िंदगी को लेके। उसका बाप इस दुनिया से गम लेके चला गया है, उसको इस बात का पता लग जाता है और वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब के लिए ज्वाइनिंग देती है। बिलाल अब्दुल्ला उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता कि वो उसके
سامنے بیٹھی ہے اور بہت ہی زیادہ عزت افزائی ہوتی ہے اس کی. آپ دیکھیں گے ہمشہ کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی, دل میں وہ کوڑنے لگے گی اور دل میں اسے نفرت پال لے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ جو ہے اس کی ہی رہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اب وہاں پہ ہمشہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی کریٹ کرے گی, آگے جا کے صدف کے لیے پرابلمس بھی کریٹ کرے گی, لیکن صدف کا مین فوکس اپنا بھائی ہوگا. بیکار صدف حقیقت تک پہنچ ہی جاتی ہے. جب اس نے کلو ملانا شروع کرتی ہے تو کلو ملاتے وہ اس بات تک پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق زاویار کے ساتھ ہوتا ہے. آخرکار وہ اس حد تک پہنچ ہی جاتی ہے. زاویار اس کو کہتا ہے کہ امی کو مت بتانا. یہ بات اس پہ بجلی بن کے گرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ اس کی رپورٹس دیکھتے ہی وہ لوٹ پوٹ ہو جائے گی, اور جب اس کو پتہ لگے گا کہ اس کے بھائی کو کینسر ہے تو وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی, اپنی ماں کو بھی نہیں بتائے گی, اس لیے دل میں ہی چھپا کے رکھے گی اور پہنچ جائے گی بلال عبداللہ کے آفس میں. اس کی ماں اس کو بارہا روکتی ہے کہ تمہارے بابا کو نہیں پسند تھا کہ تم وہاں جاب کرو, لیکن اس کو نہیں اس بات کا پتہ تھا. وہ کہتی ہے بابا کو موت بھی تو نہیں آنی تھی, آ گئی نا. تو اس بات پہ وہ غمزدہ ہو جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے بلال عبداللہ کے پاس اور اس سے بات کرتی ہے جاب کی. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اسی کا دوست جو ہے کلاس فیلو ہے وہ دوبارہ آتا ہے اس کے راستے میں. اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہوں گے. وہ کہتی ہے میں ان پیسوں کی بات نہیں کر رہی. اس کو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے علاج کے لیے, اور اب وہ ہر کسی کو بھی رونتی ہوئی چلی جائے گی. اب اس کو بلال عبداللہ کے پاس رہ کے وہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں جو بلال عبداللہ اس کی مدد کرے گا ان پیسوں کی, اور اس کے بھائی کا بھی علاج کرائے گا. یہاں ان کی محبت کی داستان شروع ہوگی. فی الحال وہ کنزرویٹو ہے, اپنے بھائی کی جو ہے وہ صحت کو لے کے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلال عبداللہ اس کے بھائی کو پوری طور پہ جو ہے وہ ٹیک کیئر کرے گا اور اس کا علاج بھی کرائے گا. اس طریقے سے ان کا جو ہے آگے چیزیں بڑھیں گی. ویورز وہ وہیں آ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ قسمت کے ہاتھوں آگے جائے گی یا پھر اس کو ہمشہ جو ہے وہ پیچھے دھکیل لے گی. طریقے سے اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ سراہا جا رہا ہے اور ڈرامے کا بہت بے صبری سے سارے لوگ ہی انتظار کرتے ہیں. اب دیکھیں گے اس ڈرامے کی ہائپ اور مزید کتنا اوپر جاتی ہے, لیکن فی الحال بلال عبداللہ نے بیسٹ کیریکٹر ادا کیا ہے. کس طریقے سے وہ پہنچتا ہے مرزا صاحب کے گھر اور پہنچ کے تعزیت کرتا ہے صدف سے, اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے, اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کیا صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ کیا جاگے گی؟ کیا وہ اس کا آفس جوائن کرے گی یا پھر اس سے بھاگ جائے گی؟ کیا صدف کے لیے اور بھی بہت سی مشکلات آگے کھڑی ہونے والی ہیں؟ کیا وہ اپنے بھائی کی طبیعت کا سن کے اس کو لگے گا کہ اس کو وہاں پہ جوائننگ دینی چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زاویار سے وہ پوچھ کے ہی رہے کہ اس طرح تک پہنچنے کے بعد وہ ان کا آفس جوائن کرے گی, کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی, اپنے بھائی کا علاج بھی کرائے گی. کیا وہ اپنے بھائی کو ٹھیک کر پائے گی یا نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا بلال عبداللہ ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں پہنچتے ہیں, کس طریقے سے مرزا صاحب کے گھر پہنچ کے ان کا افسوس کے لیے جاتے ہیں. ان کی ماں سامنے جاتی ہے, یہاں وہ صدف کو لان تان بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو لوگ گھر میں آنے کے لیے ترستے ہیں اور تم ہو کے تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں آیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اس کی ماں بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اس سے. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کو کچھ نہ کچھ کھٹکا لگا رہتا ہے. وہ اس کا آمنے سامنا ضرور ہوگا, لیکن ویورز صدف جو ہے وہ بالکل بھی بلال عبداللہ کو ابھی فی الحال پسند نہیں کرے گی, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا لڑکیوں کے معاملے میں ٹیسٹ بہت ہی زیادہ خراب ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہمشہ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے. دوسری طرف زاویار کے پیچھے بھاگتی ہے صدف اور پوچھتی ہے کہ آخر کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ابو کو گھر بیچنا پڑنے کی پرابلم آ گئی تھی, اور 6 کروڑ روپے کیا چکر ہے, کیا ماجرا ہے؟ ویورز کیا زاویار بتا دے گا؟ بلال عبداللہ پہنچ جاتے ہیں گھر مرزا صاحب کے. یہاں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ افسوس کرنے جاتے ہیں, وہاں ان کے چہرے پڑھتے ہیں اور چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بلال عبداللہ کیسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلال عبداللہ کے مرزا صاحب کے گھر والوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ویورز یہاں صدف اپنے بھائی سے پوچھتی رہتی ہے کہ مجھے بتاؤ آخر کیا چکر ہے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے, اور اس کا بھائی اسے زاویار بھاگتا رہتا ہے, وہ نہیں بتاتا کہ آخر اصل ماجرا ہے کیا. وہ چھپتا پھرتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے اس کو منع کیا ہوتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو نہیں بتانا ہے, اور اس کو یہی صدمہ کھا گیا ہوتا ہے. صدف کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے کیا ہے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے, جس میں وہ کہتی ہے کہ گھر بیچنا اور 5-6 کروڑ کا انتظام کرنا یہ 2 الگ باتیں ہیں. کیا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے راز, کیونکہ وہ ڈاکومنٹس پڑھ لیتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ اس طرح تک پہنچ پائے گی. ویورز اب تک آپ نے دیکھا صدف اس طرح تک پہنچنا چاہتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے.
کہ میرا باپ یہ سب کچھ فیصلہ کر رہا تھا, اس کو 5-6 کروڑ کی ضرورت کیوں تھی. وہ یہ سب باتیں سننے سے قاصر ہوتی ہے, اپنے بھائی کے پیچھے بھاگتی ہے اور پوچھتی ہے اپنے بھائی سے کہ آخر کیا تم لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو. یہ سب 2 الگ باتیں ہیں, لیکن اس کا بھائی اسے بھاگتا پھرتا ہے, اسے کچھ نہیں بتاتا, چھپتا پھرتا ہے. صدف بھی اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے. ویورز کے صدف اس تہہ تک پہنچ جائے گی کہ اس کا باپ کیا درد لے کے گیا ہے اس دنیا سے, کیا وہ اس تہہ تک پہنچ جائے گی یا پھر وہ ڈھونڈتی ہی رہ جائے گی اس ڈرامے میں. ویورز دیکھنا یہ ضروری رہے گا. دوسری طرف بلال عبداللہ ان کے گھر افسوس کے لیے آتا ہے, جس پہ اس کی ماں صدف سے کہتی ہے کہ تم کیوں اس انسان سے بھاگتی ہو جس سے دنیا ملنے کے لیے ترستی ہے. دنیا چاہتی ہے کہ بلال عبداللہ ہمارے گھر آیا, اور جب وہ ہمارے گھر آیا ہے تو تم اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو. ویورز اس کی ماں کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا ہوتا. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ بھی ان کے چہرے پڑھ کے اس کو لگتا ہے کہ شاید مرزا صاحب کی باتیں ان کے چہرے پہ آیا ہے, جو مرزا صاحب اس سے باتیں کرتے تھے ان کے چہرے پہ سب کچھ واضح ہے. بلال عبداللہ کا کریکٹر جو ہے صدف کے سامنے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے کچھ اور ہی کہا ہوتا ہے. یہاں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہمشا بھی کنونس کرتی ہے اپنے کلیگ کو جو محبت کرتا ہے, اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ جوائن نہیں کر رہی, کوئی اور وجہ ہے. ویورز وہ پہنچ چکی ہوتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرزا صاحب کو ہی نہیں پسند تھا اس کا یہاں آفس جوائن کرنا. کیا صدف آفس جوائن کر کے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرے گی, یا وہ اس آفس کو جوائن نہیں کرے گی؟ کیا اس کو بلال عبداللہ سے محبت ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ بہت سی باتیں ہیں جس کا جواب ہمیں آگے ایپیسوڈ سے پتہ لگے گا. ویورز ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے. اب تک آپ لوگوں نے دیکھا صدف چاہتی ہے بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرتی ہے اور بلال عبداللہ سے بات کرتی ہے. اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لڑکیوں سے مراسم ہے, تو وہ کہتا ہے تو ویورز وہ بات کرتی ہے اس سے کہ وہ بھی اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے, جس پہ وہ اس بات پہ اگری کر جاتی ہے کہ اگر وہ اس ریلیشن شپ میں رہے تو وہ اس کو کچھ پیسوں کی مدد چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھی لڑکیاں اس سے مراسم نہیں رکھتی. ویورز یہاں بلال عبداللہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ آخر اس کو اتنے پیسے کیوں چاہیے, لیکن وہ اس کو اتنے پیسے بہت پرووائڈ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے, لیکن وہ اس سے ویسا تعلق نہیں رکھے گا. اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے, اس بات کی پریڈکشن میں دے سکتی ہوں کہ بلال عبداللہ کو پتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے, اور وہ کھوج لگائے گا کہ آخر اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے. اور جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا تو اس کے لیے صدف کو دل کی محبت اور بڑھ جائے گی. دوسری طرف اس کا دوست بھی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے بھی 25-30 لاکھ کا بندوبست کر دیا ہے, جس پہ وہ کہتی ہے کہ تمہارے 25-30 لاکھ کا میں کیا کروں, اور تم کس لیے بندوبست کر رہے تھے؟ یہ دیکھو اتنے پیسے جس سے مجھے لینے تھے میں لے چکی ہوں. وہ جب اس کو دکھاتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر صدف کس طرف نکل رہی ہے. آپ دیکھیں گے ہمشا کے پاس جاتا ہے, وہ ہمشا سے کہتا ہے کہ ایسا کیا کر رہی ہے وہ, اس پہ وہ کہتی ہے جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو, تم چپ کر کے بیٹھو, ٹک کے بیٹھو, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہی بات ہو. ویورز دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدف اپنے بھائی کا علاج کرائے گی, اور کیا بلال عبداللہ کو ان سب باتوں کا اندازہ ہوگا یا نہیں. صدف جاتی ہے بلال عبداللہ کے آفس میں, وہ خوش ہو جاتا ہے, لیکن جب اس کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے. صدف اسے کہتی ہے سنا ہے کہ آپ میرج پہ بلیو نہیں کرتے, وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں میری لڑکیوں سے مراسم ہے اور میں شادی نہیں کرتا. یہ بات سن کے اس کو افسوس ہوتا ہے, وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. یہ بات سن کے بلال عبداللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے, جس پہ وہ اسے بتاتی ہے اور اسے پوچھتا ہے, لیکن وہ ریزن نہیں بتاتی. اس کو اس بات کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شریف لڑکی ہے, وہ کسی مجبوری کے رہ گی سب کچھ کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ اس کو بغیر کچھ پوچھے اس کو پیسے دے دے گا, اور جب باہر جائے گی تو اس کا دوست اس کو ملے گا اور اسے کہے گا کہ میں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تم کتنے 30-35 لاکھ کا بندوبست کر رہے ہو, یہ دیکھو مجھے جس کے پاس پیسے ملنے تھے مجھے مل چکے ہیں, اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ویورز وہ ہمشا کے پاس جاتا ہے اور اس سے ساری بات کرتا ہے, تو ہمشا کہتی ہے تم ٹک کے بیٹھے رہو. ویورز کیا کرنے والی ہے صدف, اب آگے کیا اس کے لائے عمل ہوگا اپنے بلال عبداللہ جو بہت ہی صدف کو دل ہی دل میں چاہنے لگتا ہے, لیکن جب اس سے بات کرتا ہے تو اس کو چونک سے جاتا ہے کہ آخر اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی. صدف جاتی ہے اس کے آفس میں اور عجیب و غریب ایسی باتیں کرتی ہے, اپنے بھائی کی آپریشن کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے. اسی لیے اس کو بلال عبداللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس کی مدد کر سکے, کیونکہ ایک تو کروڑ پتی انسان ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ 6-7 کروڑ تو وہ آسانی سے دے سکتا ہے. وہ ایسا ہی کرتا ہے, وہ اسے بغیر کچھ بولے وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. بس وہ چاہتی ہے, آپ دیکھیں گے اپنے بھائی کا علاج بھی وہ کرائے گی, لیکن بلال عبداللہ
इस बात की तो भी लेगा कि क्या आखिर उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी है कि उसने मुझसे पैसे मांग लिए। बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको चाहने लगेगा, उसके दिल में मज़ीद कदर बढ़ जाएगी जब उसको पता लगेगा कि अपने भाई के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उसको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसका बाप भी इसी वजह से मरा था, तो व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा या नहीं। जब पहुंच जाती है आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में, हमशा से वो मालूमात ले चुकी होती है और जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है तन के और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप शादी पे बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है हाँ, मैं शादियों पे बिलीव नहीं करता, तो मेरे लड़कियों से मरासिम ज़रूर हैं। तो वो कहती है इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक के कहता है क्या हुआ, इसलिए तो क्या मतलब। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने सोचा था कि मेरी पैसों की मदद हो जाएगी। व्यूअर्स, वो अपने आप को बेचने के लिए आई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास कि शायद वो उसकी कीमत लगाकर उसको पैसे दे दे, जिस पे बिलाल अब्दुल्ला डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छी लड़कियों की कीमतें लगाई नहीं जाती, वो बेमोल होती हैं। उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेमोल है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अच्छी लड़की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, अभी वो सब कुछ समझने से कासिर होता है। आप देखेंगे सारे पैसों की मदद वो उनकी कर देता है। वो जाती है, अम्मार सामने आता है, वो कहता है कोई ना कोई बात ज़रूर है, वो किसी गलत तरफ जा रही है। व्यूवर्स, उसको बताती है कि देखो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन तुम तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। जिससे वो कहता है कि मैंने 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि उसने मेरे ये देखो 7-8 करोड़ मुझे दे दिए और वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। व्यूवर्स, अब देखना ये है कि क्या कहानी शुरू होगी, अब किस तरीके से वो सदफ अपने भाई का इलाज करवाएगी। ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से सदफ ने ना चाहते हुए भी बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि उसको आगे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे कुछ भी करना है। वो कहती है कि मैं अपने बाप की मौत का बदला लूँगी, जो कुछ भी मेरे बाप के साथ हुआ, उन्होंने ज़ावियार की टेंशन ली है, इस वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है, जिसका बदला मैं लूँगी। व्यूअर्स, वो अपने भाई को बचा के ही रहेगी, अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है टीजर्स में दिखाया गया है वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी करेगी ज़ावियार के लिए और आगे जाके क्योंकि व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला के पास उनके सारे मसाइल का हल है। वो भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। सदफ के आते ही सारा कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाप ने उससे बात की होती है कि मेरी बेटी का नाम लेते हुए आपने शराब पीते हुए मेरी बेटी का नाम नहीं लेना। तो अब तो वो उसके सामने है कि वो उसको पीना भी छोड़ देगा। व्यूअर्स, अब देखना ये कि केमिस्ट्री किस तरह से बैठती है। यहाँ ज़ावियार मना कर देता है सदफ को कि मामा को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसकी माँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा गम गुजर चुका होता है और वो नहीं चाहता कि वो मज़ीद गमगीन हो जाए। इसलिए सदफ सारा गम अपने सर के ऊपर ले लेती है और वो गमगीन जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास भी ज्वाइनिंग देती है। उसकी माँ उसको बारहा रोकती है, लेकिन उसकी माँ को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर उस पर क्या गुजर रही है। वो कहती है कि मामा बाबा को भी तो नहीं जाना था, वो भी चले गए ना, वो भी मर गए ना, अब हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, हमें आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करेगी। बिलाल अब्दुल्ला उसको देख के चौंक जाएगा कि आखिर इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी। व्यूअर्स, बिलाल अब्दुल्ला उसकी तह तक जाएगा और उसको भी पता लग जाएगा कि आखिर इसके भाई को बीमारी है, और इस बात की तह तक भी जाएगा कि उसका बाप भी इस बात से परेशान रहता था और उसने भी खुददार इंसान था, उसने भी मुझसे नहीं मदद मांगी। क्या बिलाल अब्दुल्ला उनके लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। सरकार सदफ हकीकत तक पहुंच ही जाती है। जब उसने क्लू मिलाना शुरू करती है तो क्लू मिलाते मिलाते वो इस बात तक पहुंच जाती है जिसका ताल्लुक ज़ावियार के साथ होता है। आखिरकार वो इस हद तक पहुंच ही जाती है। ज़ावियार उसको कहता है कि अम्मी को मत बताना। ये बात उस पर बिजली बन के गिरती है और उसको लगता है कि कुछ दाल में काला है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से वो उसकी रिपोर्ट्स देखते ही वो लॉट पॉट हो जाएगी, और जब उसको पता लगेगा कि उसके भाई को कैंसर है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी, इसलिए दिल में ही छुपा के रखा, जो बहुत ही सदफ को दिल ही दिल में चाहने लगता है। लेकिन जब उससे बात करता है तो उसको चौंक से जाता है कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सदफ जाती है उसके ऑफिस में और अजीबोगरीब ऐसी बातें करती है, अपने भाई की ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान होती है। इसीलिए उसको बिलाल अब्दुल्ला के अलावा कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक वो करोड़पति इंसान होता है। उसको लगता है कि 6-7 करोड़ तो वो आसानी से दे सकता है। वो ऐसा ही करता है, वो उससे बगैर कुछ बोले वो उसको पैसे दे देता है। व्यूअर्स, वो जाती है, आप देखेंगे
अपने भाई का इलाज भी वो कराएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस बात की तो भी लेगा कि क्या आखिर उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी है कि उसने मुझसे पैसे मांग लिए। बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको चाहने लगेगा, उसके दिल में मज़ीद कदर बढ़ जाएगी जब उसको पता लगेगा कि अपने भाई के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उसको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसका बाप भी इसी वजह से मरा था, तो व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा या नहीं। सदफ चाहती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में वो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी बातें सुनता है तो उसका दिल टूट सा जाता है जिस तरह की वो बातें कर रही होती है। सदफ उसे कहती है, सुना है कि आप मैरिज पे बिलीव नहीं करते, वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो यही कहता है कि हाँ मेरी लड़की उससे मरासिम है और मैं शादी नहीं करता। ये बात सुन के उसको अफसोस होता है। वो कहती है, मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बात सुन के बिलाल अब्दुल्ला उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पे वो उसे बताती है और उससे पूछता है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताती। उसको इस बात का ज़रूर पता होता है कि वो एक शरीफ लड़की है और वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रही है। और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला उसको बगैर कुछ पूछे उसको पैसे दे देगा, और जब बाहर जाएगी तो उसका दोस्त उसको मिलेगा और उसे कहेगा कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम कितने 30-35 लाख का बंदोबस्त कर रहे हो, ये देखो मुझे जिसके पास पैसे मिलने थे मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूवर्स वो हमशा के पास जाता है और उससे सारी बात करता है, तो हमशा कहती है तुम टिक के बैठे रहो। व्यूवर्स क्या करने वाली है सदफ, अब आगे क्या उसको लाइमल होगा अपनी सदफ पहुंच जाती है आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। हमशा से वो मालूमात ले चुकी होती है और जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है तन के और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप शादी पे बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है, हाँ मैं शादियों पे बिलीव नहीं करता, तो मेरे लड़कियों से मरासिम ज़रूर हैं। तो वो कहती है इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक के कहता है, क्या हुआ इसलिए, तो क्या मतलब। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने सोचा था कि मेरी पैसों की मदद हो जाएगी। व्यूअर्स वो अपने आप को बेचने के लिए आई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास कि शायद वो उसकी कीमत लगाकर उसको पैसे दे दे, जिसमें बिलाल अब्दुल्ला डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छी लड़कियों की कीमतें लगाई नहीं जाती, वो बेमोल होती हैं। उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेमोल है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अच्छी लड़की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है अभी वो सब कुछ समझने से कासिर होता है। आप देखेंगे सारे पैसों की मदद वो उनकी कर देता है। वो जाती है, अम्मार सामने आता है, वो कहता है कोई ना कोई बात ज़रूर है, वो किसी गलत तरफ जा रही है। व्यूवर्स उसको बताती है कि देखो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन तुम तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। जिसे वो कहता है कि मैंने 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है, जिस पर वो कहती है कि उसने मेरे ये देखो 7-8 करोड़ मुझे दे दिए और वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। व्यूवर्स अब देखना ये है कि क्या कहानी शुरू होगी, अब किस तरीके से वो सदफ अपने भाई का इलाज करवाएगी। तक आप लोगों ने देखा सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करती है और बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है। उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आपके लड़कियों से मरासिम है। तो वो कहता है, तो व्यूवर्स वो बात करती है उससे कि वो भी उसको कुछ पैसे चाहिए थे, जिस पे वो इस बात पे एग्री कर जाती है कि अगर वो उस रिलेशनशिप में रहे तो वो उसको कुछ पैसों की मदद चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छी लड़कियां ऐसे मरासिम नहीं रखती। व्यूवर्स यहाँ बिलाल अब्दुल्ला इस बात को समझने से कासिर होता है कि आखिर उसको इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन वो उसको इतने पैसे प्रोवाइड करता है और उसे बताता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन वो उससे वैसा ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इस बात की प्रेडिक्शन मैं दे सकती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला को पता है कि वो अच्छी लड़की है, वो खोज लगाएगा कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तो उसके लिए सदफ को दिल की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त भी आता है और उसे कहता है कि मैंने भी 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे 25-30 लाख का मैं क्या करूँ और तुम किस लिए बंदोबस्त कर रहे थे, ये देखो इतने पैसे जिससे मुझे लेने थे मैं ले चुकी हूँ। व्यूअर्स वो जब उसको दिखाती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर सदफ किस तरफ निकल रही है। आप देखेंगे हमशा के पास जाता है, वो हमशा से कहता है कि ऐसा क्या कर रही है वो, इस पर वो कहती है जो कुछ कर रही है उसे करने दो, तुम चुप करके बैठो, टिक के बैठो, हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या सदफ अपने भाई का इलाज कराएगी और क्या बिलाल अब्दुल्ला को इन सब बातों का अंदाज़ा होगा या नहीं। ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से सदफ ने ना चाहते हुए भी बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि उसको आगे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे कुछ भी करना है। वो कहती है कि मैं अपने बाप की मौत का बदला लूँगी, जो कुछ भी मेरे बाप के साथ हुआ उन्होंने जावियार की टेंशन ली है, इस वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है, जिसका बदला मैं लूँगी। व्यूअर्स वो अपने भाई को बचा के ही रहेगी, अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है टीजर्स में दिखाया गया है वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी करेगी जावियार के लिए और आगे जाके
کیونکہ ویورز بلال عبداللہ کے پاس ان کے سارے مسائل کا حل ہے، وہ بھی ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ صدف کے آتے ہی سارا کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے باپ نے اس سے بات کی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا نام لیتے ہوئے آپ نے شراب پیتے ہوئے میری بیٹی کا نام نہیں لینا۔ تو اب تو وہ اس کے سامنے ہے کہ وہ یہاں زاویار منع کر دیتا ہے صدف کو کہ ماما کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ اس کی ماں پہ آلریڈی بہت بڑا غم گزر چکا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید غمگین ہو جائے، اس لیے صدف سارا غم اپنے سر کے اوپر لے لیتی ہے اور وہ غمگین جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس بھی جوائننگ دیتی ہے۔ اس کی ماں اس کو بارہا روکتی ہے، لیکن اس کی ماں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آخر اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماما بابا کو بھی تو نہیں جانا تھا، وہ بھی چلے گئے نا، وہ بھی مر گئے نا، اب ہماری زندگی رک نہیں جائے گی، ہمیں آگے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرے گی، بلال عبداللہ اس کو دیکھ کے چونک جائے گا کہ آخر اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہاں پہ آ گئی، کیونکہ وہ تو جوائن ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویورز بلال عبداللہ اس کی تہ تک جائے گا اور اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آخر اس کے بھائی کو بیماری ہے، اور اس بات کی تہ تک بھی جائے گا کہ اس کا باپ بھی اس بات سے پریشان رہتا تھا اور اس نے بھی خوددار انسان تھا، اس نے بھی مجھ سے نہیں مدد مانگی۔ کیا بلال عبداللہ ان کے لیے کچھ کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں۔ مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صدف کو بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہو چکی ہوتی ہے قسمت کے ہاتھوں اور دنیا داری کے ہاتھوں، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور وہ سیریس ہو چکی ہے اپنی زندگی کو لے کے۔ اس کا باپ اس دنیا سے غم لے کے چلا گیا ہے، اس کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ بلال عبداللہ کے پاس جاب کے لیے جوائننگ دیتی ہے۔ بلال عبداللہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے رہا نہیں جاتا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہے اور بہت ہی زیادہ عزت افزائی ہوتی ہے اس کی۔ آپ دیکھیں گے ہمشہ کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، دل ہی دل میں وہ کرنے لگے گی اور دل ہی دل میں اس سے نفرت پال لے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ جو ہے اس کی ہی رہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اب وہاں پہ ہمشہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی کریٹ کرے گی، آگے جا کے صدف کے لیے پرابلمس بھی کریٹ کرے گی، لیکن صدف کا مین فوکس اپنا بھائی ہوگا۔ آخرکار صدف حقیقت تک پہنچ ہی جاتی ہے، جب اس نے کلو ملانا شروع کرتی ہے تو کلو ملاتے ملاتے وہ اس بات تک پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق زاویار کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخرکار وہ اس حد تک پہنچ ہی جاتی ہے، زاویار اس کو کہتا ہے کہ امی کو مت بتانا۔ یہ بات اس پہ بجلی بن کے گرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ اس کی رپورٹس دیکھتے ہی وہ لوٹ پوٹ ہو جائے گی، اور جب اس کو پتہ لگے گا کہ اس کے بھائی کو کینسر ہے تو وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اپنی ماں کو بھی نہیں بتائے گی، اس لیے دل میں ہی چھپا کے رکھے گی اور پہنچ جائے گی بلال عبداللہ کے آفس میں۔ اس کی ماں اس کو بارہا روکتی ہے کہ تمہارے بابا کو نہیں پسند تھا کہ تم وہاں جاب کرو، لیکن اس کو نہیں اس بات کا پتہ تھا۔ وہ کہتی ہے بابا کو موت بھی تو نہیں آنی تھی، آ گئی نا، تو اس بات پہ وہ غمزدہ ہو جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے بلال عبداللہ کے پاس اور اس سے بات کرتی ہے جاب کی۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اسی کا دوست جو ہے کلاس فیلو ہے وہ دوبارہ آتا ہے اس کے راستے میں، اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہوں گے۔ وہ کہتی ہے میں ان پیسوں کی بات نہیں کر رہی، اس کو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے علاج کے لیے، اور اب وہ ہر کسی کو بھی رونتی ہوئی چلی جائے گی۔ اب اس کو بلال عبداللہ کے پاس رہ کے وہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں جو بلال عبداللہ اس کی مدد کرے گا ان پیسوں کی، اور اس کے بھائی کا بھی علاج کرائے گا۔ یہاں ان کی محبت کی داستان شروع ہوگی۔ فی الحال وہ کنزرویٹو ہے، اپنے بھائی کی جو ہے وہ صحت کو لے کے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلال عبداللہ اس کے بھائی کو پوری طور پہ جو ہے وہ ٹیک کیئر کرے گا اور اس کا علاج بھی کرائے گا۔ اس طریقے سے ان کا جو ہے آگے چیزیں بڑھیں گی۔ ویورز وہ وہیں آ چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ قسمت کے ہاتھوں آگے جائے گی یا پھر اس کو ہمشہ جو ہے وہ پیچھے دھکیل دے گی۔ طریقے سے اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ سراہا جا رہا ہے اور ڈرامے کا بہت بے صبری سے سارے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے اس ڈرامے کی ہائپ اور مزید کتنا اوپر جاتی ہے، لیکن فی الحال بلال عبداللہ نے بیسٹ کیریکٹر ادا کیا ہے۔ کس طریقے سے وہ پہنچتا ہے مرزا صاحب کے گھر اور پہنچ کے تعزیت کرتا ہے، صدف سے اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کیا صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ کیا جاگے گی؟ کیا وہ اس کا آفس جوائن کرے گی یا پھر اس سے بھاگ جائے گی؟ کیا صدف کے لیے اور بھی بہت سی مشکلات آگے کھڑی ہونے والی ہیں؟ کیا وہ اپنے بھائی کی طبیعت کا سن کے اس کو لگے گا کہ اس کو وہاں پہ جوائننگ دینی چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زاویار سے وہ پوچھ کے ہی رہے کہ اس طرح تک پہنچنے کے بعد وہ ان کا آفس جوائن کرے گی، کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اپنے بھائی کا علاج بھی کرائے گی۔ کیا وہ اپنے بھائی کو ٹھیک کر پائے گی یا نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا بلال عبداللہ ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں پہنچتے ہیں، کس طریقے سے مرزا صاحب کے گھر پہنچ کے ان کا افسوس کے لیے جاتے ہیں، ان کی ماں سامنے جاتی ہے، یہاں وہ صدف کو لان تان بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو لوگ گھر میں آنے کے لیے ترستے ہیں اور تم ہو
ہو کہ تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں آیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اس سے۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کو کچھ نہ کچھ کھٹکا لگا رہتا ہے۔ وہ اس کا آمنے سامنا ضرور ہوگا، لیکن ویورز صدف جو ہے وہ بالکل بھی بلال عبداللہ کو ابھی فی الحال پسند نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا لڑکیوں کے معاملے میں ٹیسٹ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہمشا کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زاویار کے پیچھے بھاگتی ہے صدف اور پوچھتی ہے کہ آخر کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ابو کو گھر بیچنا پڑنے کی پرابلم آ گئی تھی، اور 6 کروڑ روپے کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے۔ ویورز کیا زاویار بتا دے گا؟ بلال عبداللہ پہنچ جاتے ہیں گھر مرزا صاحب کے۔ یہاں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ افسوس کرنے جاتے ہیں، وہاں کے چہرے پڑھتے ہیں اور چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بلال عبداللہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلال عبداللہ کے مرزا صاحب کے گھر والوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ویورز یہاں صدف اپنے بھائی سے پوچھتی رہتی ہے کہ مجھے بتاؤ آخر کیا چکر ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور اس کا بھائی اسے زاویار بھاگتا رہتا ہے، وہ نہیں بتاتا کہ آخر اصل ماجرا ہے کیا۔ وہ چھپتا پھرتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے اس کو منع کیا ہوتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو نہیں بتانا ہے، اور اس کو یہی صدمہ کھا گیا ہوتا ہے۔ صدف کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے گیا ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ گھر بیچنا اور 5-6 کروڑ کا انتظام کرنا یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے راز، کیونکہ وہ ڈاکومنٹس پڑھ لیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ اس طے تک پہنچ پائے گی۔ اور جب تک آپ نے دیکھا صدف اس طے تک پہنچنا چاہتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میرا باپ یہ سب کچھ فیصلہ کر رہا تھا، اس کو 5-6 کروڑ کی ضرورت کیوں تھی۔ وہ یہ سب باتیں سننے سے قاصر ہوتی ہے، اپنے بھائی کے پیچھے بھاگتی ہے اور پوچھتی ہے اپنے بھائی سے کہ آخر کیا تم لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو، یہ سب 2 الگ باتیں ہیں۔ لیکن اس کا بھائی اس سے بھاگتا پھرتا ہے، اسے کچھ نہیں بتاتا، چھپتا پھرتا ہے۔ صدف بھی اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ویورز کے صدف اس طے تک پہنچ جائے گی کہ اس کا باپ کیا درد لے کے گیا ہے اس دنیا سے، کیا وہ اس طے تک پہنچ جائے گی یا پھر وہ ڈھونڈتی ہی رہ جائے گی اس ڈرامے میں۔ ویورز دیکھنا یہ ضروری رہے گا۔ دوسری طرف بلال عبداللہ کے گھر افسوس کے لیے آتا ہے، جس پہ اس کی ماں صدف سے کہتی ہے کہ تم کیوں اس انسان سے بھاگتی ہو جس سے دنیا ملنے کے لیے ترستی ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ بلال عبداللہ ہمارے گھر آیا، اور جب وہ ہمارے گھر آیا ہے تو تم اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو۔ ویورز اس کی ماں کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ بھی ان کے چہرے پڑھ کے اس کو لگتا ہے کہ شاید مرزا صاحب کی باتیں ان کے چہرے پہ آیا ہے، جو مرزا صاحب اس سے باتیں کرتے تھے ان کے چہرے پہ سب کچھ واضح ہے۔ بلال عبداللہ کا کیریکٹر جو ہے صدف کے سامنے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے کچھ اور ہی کہا ہوتا ہے۔ یا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہمشا بھی کنونس کرتی ہے اپنے کلیگ کو جو محبت کرتا ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ جوائن نہیں کر رہی، کوئی اور وجہ ہے۔ ویورز وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرزا صاحب کو ہی نہیں پسند تھا اس کا یہاں آفس جوائن کرنا۔ کیا صدف آفس جوائن کر کے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرے گی، یا وہ اس آفس کو جوائن نہیں کرے گی؟ کیا اس کو بلال عبداللہ سے محبت ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ بہت سی باتیں ہیں جس کا جواب ہمیں آگے ایپیسوڈ سے پتہ لگے گا۔ ویورز ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا صدف چاہتی ہے بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرتی ہے اور بلال عبداللہ سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لڑکیوں سے مراسم ہے، تو وہ کہتا ہے تو ویورز وہ بات کرتی ہے اس سے کہ وہ بھی اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے، جس پہ وہ اس بات پہ اگری کر جاتی ہے کہ اگر وہ اس ریلیشن شپ میں رہے تو وہ اس کو کچھ پیسوں کی مدد چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھی لڑکیاں ایسے مراسم نہیں رکھتی۔ ویورز یہاں بلال عبداللہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ آخر اس کو اتنے پیسے کیوں چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنے پیسے بہت پرووائڈ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن وہ اس سے ویسا تعلق نہیں رکھے گا۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کی پریڈکشن میں دے سکتی ہوں کہ بلال عبداللہ کو پتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے، اور وہ کھوج لگائے گا کہ آخر اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے، اور جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا تو اس کے لیے صدف کو دل کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف اس کا دوست بھی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے بھی 25-30 لاکھ کا بندوبست کر دیا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تمہارے 25-30 لاکھ کا میں کیا کروں، اور تم کس لیے بندوبست کر رہے تھے؟ یہ دیکھو اتنے پیسے جس سے مجھے لینے تھے میں لے چکی ہوں۔ وہ جب اس کو دکھاتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر صدف کس طرف نکل رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمشا کے پاس جاتا ہے، وہ ہمشا سے کہتا ہے کہ ایسا کیا کر رہی ہے وہ، جس پہ وہ کہتی ہے جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو، تم چپ کر کے بیٹھو، ٹک کے بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہی بات ہو۔ ویورز دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدف اپنے بھائی کا علاج کرائے گی، اور کیا بلال عبداللہ کو ان سب باتوں کا اندازہ ہوگا یا نہیں۔ صدف چاہتی ہے بلال عبداللہ کے آفس میں، وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔
صدف اسے کہتی ہے سنا ہے کہ آپ میرج پہ بلیو نہیں کرتے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں میری لڑکیوں سے مراسم ہیں اور میں شادی نہیں کرتا۔ یہ بات سن کے اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کے بلال عبداللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے، جس پہ وہ اسے بتاتی ہے اور اسے پوچھتا ہے لیکن وہ ریزن نہیں بتاتی۔ اس کو اس بات کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شریف لڑکی ہے، وہ کسی مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ اس کو بغیر کچھ پوچھے اس کو پیسے دے دے گا، اور جب باہر جائے گی تو اس کا دوست اس کو ملے گا اور اسے کہے گا کہ میں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ تم کتنے 30-35 لاکھ کا بندوبست کر رہے ہو، یہ دیکھو مجھے جس کے پاس پیسے ملنے تھے مجھے مل چکے ہیں، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویورز وہ ہمشا کے پاس جاتا ہے اور اس سے ساری بات کرتا ہے تو ہمشا کہتی ہے تم ٹک کے بیٹھے رہو۔ ویورز کیا کرنے والی ہے صدف، اب آگے کیا اس کو لائے عمل ہوگا بلال عبداللہ